برے صغیر کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک پاکستان ایک جذبہ اور جنون کی داستان ہے۔ اس جذبے کو پیدا کرنے میں ہمارے قومی ہیروز اور لیڈرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کہ وہ فکرے اور نعرے جو ہمارے لیڈرز بولتے رہے، انہوں نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کا نعرہ برے صغیر کے مسلمانوں کے خون میں حدت پیدا کر دیتا تھا۔ انہی لفظوں نے نہ صرف مسلمانوں کے خون میں حرکت پیدا کی بلکہ انہیں عظیم قربانیاں دینے پر بھی اکسایا۔ وہ لوگ انہی نعروں اور جذبوں کے زیر اثر اپنا گھر بار اور سب کچھ لٹا کر پاکستان چلے آئے۔ بولے جانے اور سنے جانے والے الفاظ انسان کی زندگی کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ الفاظ احساسات، جذبات، جسم، دل و دماغ، عمل، حتیٰ کہ روح کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ الفاظ اتنی طاقت کے حامل ہوتے ہیں کہ مقررین اور لیڈرز لفظوں کے استعمال سے لوگوں کو تحریک دیتے ہیں۔ لوگ اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ منفی عزائم والے مقرر لفظوں کو قتل و غارت اور تخریب کاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اپنی زبان سے بولے جانے والے الفاظ کو لاشعوری طور پر منتخب کرتے ہیں، اس لیے زندگی میں نتائج ہماری مرضی کے نہیں ہوتے۔ ہم زیادہ تر وہی الفاظ بولتے ہیں جو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے سنتے ہیں، اس لیے ہمارے جذبات و احساسات بھی عموماً وہی ہوتے ہیں جو ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کے ہوتے ہیں، اور غیر معمولی جذبے اور احساس کے لیے زبردست اور تحریک آفرین الفاظ کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں کوئی مجاہد بغیر ہتھیار کے نظر نہیں آتا، کیونکہ ہتھیار کی مدد سے وہ دشمن کو پسپا کرتا ہے اور خود کو بھی بچاتا ہے۔ زندگی کی جنگ میں الفاظ ہتھیار سے کم نہیں، اور ان کی طاقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ فقط بولے جانے والے الفاظ کی تبدیلی سے ہم احساس کو بدل سکتے ہیں۔ احساس کو بدل کر سوچنے کے انداز کو بدلا جا سکتا ہے۔ سوچنے کا انداز رویے کو بدل دیتا ہے، اور رویہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ انسان زندگی کے مختلف تجربات الفاظ کی مدد سے بیان کرتا ہے، یعنی الفاظ کو شعوری طور پر بدلیں، آپ حیران کن نتائج کو حاصل کریں گے۔ مثلاً آپ کو کسی نے بہت برا بھلا کہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ کہیں کہ مجھے بہتر محسوس نہیں ہو رہا، یا مجھے تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے، تو آپ کے جذبات بدل جائیں گے اور آپ شدید اذیت کا شکار نہیں ہوں گے۔ کامیاب لوگ الفاظ کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ منتخب الفاظ کا استعمال ہی بامقصد نتائج کو جنم دے سکتا ہے۔ غیر ضروری احساسات آپ کے سفر میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے متعلق الفاظ کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ نفرت اور مایوسی کے اظہار کے لیے لوگ بہت خطرناک الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان الفاظ کو بہتر الفاظ سے بدلا جا سکتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں تھوڑا سا پریشان ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ یہ تینوں فکرے بظاہر ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن تینوں الگ الگ جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے منفی کیفیت کے وقت زبان سے بولے جانے والے الفاظ کو شعوری طور پر منتخب کیجیے۔ جو اپنی مصیبت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، خدا اس کی مشکل کو دور نہیں کرتا۔ ہمارے ملک کے لوگ بہت جذباتی ہیں، چھوٹی سی گالی پر قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ بھی الفاظ کے ساتھ جڑے احساس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی غصے میں آپ کو کسی جانور کا بچہ کہتا ہے تو عموماً 99% لوگوں کو شدید غصہ آ جائے گا، لیکن اس واقعے کو اگر حقیقت کی بنیاد پر پرکھیں تو آپ تو انسان کے بچے ہیں، کسی جانور کے بچے نہیں۔ آپ کو اس شخص کی عقل پر شک کرنا چاہیے، لیکن گالی سنتے ہی لوگ الفاظ کو برے احساس میں بدلتے ہیں، اور برا احساس ہمیں ایک برے رویے تک لے جاتا ہے جو شاید کسی جانور کے بچے کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں تو نفسیاتی طور پر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پریشانی حل کرنے کی طاقت آپ میں ختم ہو جاتی ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ پریشانی پر توجہ کرتے ہیں، بہت کم لوگ پریشان ہوئے بغیر حل پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتے ہیں اور آخر کار حل پا لیتے ہیں، کیونکہ جو نہیں بدل سکتا اس کے متعلق کیا سوچنا، تو کیوں نہ اس کو سوچیں جو بدل سکتا ہے۔ اس لیے پریشانی کے الفاظ کو بدل دیجئے، یہ کنٹرول کھو دینے کے مترادف ہے۔ پریشانی میں جذبات کو بیان کرنے کے لیے کہیں کہ یہ چیلنج یا آزمائش مجھے قبول کرنا ہے، یا یہ کہ اس مسئلے کا حل مجھے لازماً چاہیے، اس لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ زندگی میں منفی جذبات کے حوالے سے بولے جانے والے الفاظ
اپنے ذہن کی لغت سے نکال دیجئے۔ عمل پر راغب کرنے والے اور ہمت بڑھانے والے الفاظ استعمال کیجئے۔ بتانے کی بجائے کہ مجھے کیا اچھا نہیں لگتا، یہ بتائیے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے۔ لفظوں کی قوت سے آگاہ ہوئے بغیر انسانوں کے جذبات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ کنفیوشس۔ اپنے تجربات کو خوبصورت الفاظ سے سجائیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جب کوئی حال پوچھے تو یہ کہنے کی بجائے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ کہیں میں بہت بہتر ہوں یا میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ انگریزی میں گریٹ یا فینٹاسٹک بھی کہا جا سکتا ہے۔ کوئی کسی بہتر تجربے کے متعلق پوچھے تو صرف بہتر نہ کہیں، بلکہ کہیں کہ یہ بہت خوب تھا، یہ بہت زبردست تھا۔ ہمت کو کم کرنے والے اور بیکار جذبوں سے منسلک الفاظ کو زندگی سے نکالیے، یہ آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ برے جذبات کی شدت کو الفاظ کے مناسب استعمال سے کم کیجیے اور اچھے جذبات کی شدت کو الفاظ کی قوت سے بڑھا دیجیے، اس سے آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں خوبصورت لفظوں کا اثاثہ کم ہوتا ہے، وہ گفتگو سے پہلے ہی اپنے جذبات کو عمل میں بدلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو نقصان اور اذیت پہنچانے میں دیر نہیں لگاتے، انہیں مجرم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی یادداشت میں حسن، بہادری، جواں مردی اور ہمت پیدا کرنے والے الفاظ کا ذخیرہ کیجیے، کیونکہ ان الفاظ کی ادائیگی آپ کو زبردست جذبات سے آشنا کرا کر آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ دوسروں کو اچھے الفاظ سے پکاریے۔ اپنے ادارے میں کام کرنے والے تمام افراد کو جناب، محترم، سر اور بھائی کے القاب سے بلائیے، کیونکہ جو فکرے آپ دوسروں کی نظر کرتے ہیں وہی آپ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ عزت کا جواب عزت ہے اور ذلت کا جواب ذلت۔ اپنے نائب قاصد کو بھی صاحب کے الفاظ سے بلائیے، وہ بھی آپ کو صاحب کے درجے پر دل و جان سے فائز کر دے گا۔ ہمارا ذہن ہر اس شے سے محبت کرتا ہے جو ہمیں اذیت سے نکالتی ہے اور مسرت عطا کرتی ہے۔ آپ ان الفاظ سے محبت کیجیے جو آپ کو مسرت اور خوشی دیں اور اذیت سے نکالیں، آپ کی زندگی باکمال ہو جائے گی۔ آج ہی اپنے 10 منفی احساسات میں بولے جانے والے الفاظ تلاش کیجیے اور ان کی جگہ مثبت اور جوش دلانے والے الفاظ رکھ دیجیے۔ اس سے آپ اپنی زندگی کو کامیاب ترین بنانے کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔